نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین حضرات، آج میں جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور دشمنان اسلام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق سچ اور صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم معزز سامعین حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین انسان ہے، جو سب سے کامل ترین انسان ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ارادہ فرماتے تو فرماتے میں ابوبکر عمر، جب بھی کوئی ارادہ فرماتے تو فرماتے میں ابوبکر عمر، میں ابوبکر عمر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ کون؟ ابوبکر، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، وہ ابوبکر جو سب سے پہلے مومن کہلایا، وہ ابوبکر جس نے سب سے پہلے خطبہ دیا، وہ ابوبکر جس نے حضرت بلال کو آزاد کرایا، وہ ابوبکر جو سب سے پہلے ایمان لایا، وہ ابوبکر جس نے سب کچھ نبی پر لٹایا، وہ ابوبکر جس نے اپنی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی، وہ ابوبکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ نبی پتھر کھا رہا ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے۔ نبی کا چہرہ زخمی ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے۔ نبی غار میں اترتا ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے۔ پیغمبر ام معبد کے خیمے میں جاتا ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے۔ نبی دودھ دوہتا ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے۔ پیغمبر سواری پر سوار ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے۔ نبی بدر میں، صدیق بدر میں۔ نبی احد میں، صدیق احد میں۔ نبی خیبر میں، صدیق خیبر میں۔ نبی خندق میں، صدیق خندق میں۔ نبی تبوک میں، صدیق تبوک میں۔ نبی صلح حدیبیہ میں، صدیق صلح حدیبیہ میں۔ نبی عمرہ میں، صدیق عمرہ میں۔ نبی حج پر، صدیق حج پہ۔ نبی مسکرانے میں، صدیق مسکرانے میں۔ پیغمبر رشتہ لینے میں، صدیق رشتہ دینے میں۔ 1400 سال ہو گئے، صدیق قبر میں آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کے بارے میں کیا فرمایا؟ افضل ترین انسان، کامل ترین انسان حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ محترم معزز سامعین حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہے، صدیق کی عمر بھی 63 سال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کے دن، صدیق کی وفات بھی سوموار کے دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو وفات سے 15 دن پہلے بخار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سر میں درد ہوا، صدیق کے پہلے سر میں درد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو بھی زہر یہودیوں نے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ایک لڑکی نے دیا، صدیق کو بھی زہر ایک لڑکی نے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کو بھی زہر کھانے میں دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر گوشت میں دیا گیا، صدیق کو بھی زہر گوشت میں دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، صدیق کے ساتھ بھی کھانے میں ایک شریک تھا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا وہ زہر کی وجہ سے شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے
نے بچا لیا۔ صدیق کے ساتھ جو صحابی شریک تھا وہ زہر کی وجہ سے شہید ہو گیا، صدیق کو خدا نے بچا لیا۔ اس عظمت کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہوئے۔ صدیق پہلی جنگ جنگ ذوالقریہ ہے، جس میں جنگ ذوالقریہ میں بھی 14 صحابہ شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان اور حضرت علی، صدیق کے بھی 2 داماد عشرہ مبشرہ میں حضرت زبیر اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسما نے چکی پیسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا، صدیق کی بیٹی اسما کو بھی دھکا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا سر بھی کاٹا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پر شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے مسئلے پر شہید کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو ظلماً شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی ظلماً شہید کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینہ میں ہوئی، صدیق کی وفات بھی مدینہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے مسواک مانگی، صدیق نے بھی وفات سے پہلے مسواک مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چبایا، صدیق کی مسواک کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چبایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ فرمائے الصلاۃ الصلاۃ، صدیق نے بھی آخری الفاظ فرمائے الصلاۃ الصلاۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، صدیق نے بھی یہی فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلیٰ۔ وفات کے بعد جس چارپائی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ آیا اور وفات کے بعد اسی چارپائی پر صدیق کا جنازہ آیا، جو چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پر ڈالی گئی۔ جس حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنی اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی، اور قیامت کے دن جس دن نبی اٹھیں گے اس دن صدیق اٹھیں گے، جس طرف نبی جائیں گے اسی طرف صدیق جائیں گے، نبی حوض کوثر پہ جائیں گے، صدیق بھی حوض کوثر پہ جائیں گے۔ آج دشمنان اسلام حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ ہم اسلام آباد میں ہونے والے ایک مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر جو اس نے انگلی اٹھائی، ہم اس کو حکومت وقت سے التماس کرتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں کہ اس ظالم کو، اس ملعون شیعہ ذاکر کو سرعام پھانسی دی جائے، سرعام سزا دی جائے، تاکہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے۔ الیاذ باللہ، جو نبی کے ساتھ ہے، جس کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے، تم نے نعوذ باللہ اس کو کافر کہا۔ ظالموں، شرم کر لو، اپنی بکواسیں بند رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اگر کوئی بکواس کی، ہم تمہاری زبان کو جڑ سے نکال کر پھینک دیں گے۔ آج پھر ایک مرتبہ پھر حکومت وقت سے گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ ان ظالموں کو لگام دو، ان ظالموں کو لگام دو۔ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کو سرعام سزا دی جائے، تاکہ آئندہ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو، ایسا واقعہ پیش نہ ہو۔ وآخر دعوانا